بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمت للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کام کی بات یہ ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا گلہ کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ جو گلے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ جو گلے نہیں کرتا، اپنی زبان پر شکر لاتا ہے، حالات پر صبر کرتا ہے۔ یہ شکر اور صبر دو پر ہیں، انسان کی پرواز ایسی بلند ہوتی ہے کہ دنیا اس پر رشک کرتی ہے۔ صبر کیجئے، اپنے آپ کو بڑا مضبوط کریں، اپنے حواس کو مضبوط کریں، طاقت دیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ چھوڑیے۔ کبھی بھی مایوسی کے دامن کو نہ تھامو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھلاؤ نہیں، اس کی رحمت بے انتہا ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں۔ رزق کے معاملے میں دنیا پریشان ہے، اس کی بنیادی وجہ ناشکری اور رزق کی بے قدری ہے۔ ناشکری اور بے قدری ایک ہی چیز ہے۔ ناشکری یہ کہ رزق کو بے انتہا ضائع کرنا، یا کوئی چیز اللہ نے اگر عطا فرما دی ہے، کسی ٹائم کوئی کھانا اللہ نے دے دیا ہے تو اس پہ عیب نکالنا، یہ ناشکری اور بے قدری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراوانی کے لیے بے شمار اعمال مرحمت فرمائے اور اسی کا در دکھلایا جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اپنے امت کو اٹھایا اور اس کے در پر ڈال دیا۔ حضور کی بعثت کے جہاں اور مقاصد ہیں، وہاں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیر کے سامنے جھکنے سے، ان سے بھیک مانگنے سے، ان کے سامنے دامن پھیلانے سے، ان کا دست نگر ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچایا، ایک دروازے کا منگتا اور محتاج بنایا۔ کروڑوں دیوتیاں ہیں ہندوؤں کی، اور کروڑوں خدا ہیں، لاکھوں خدا ہیں دنیا کے باطل پرست لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارا نبی حضور کو بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی قیامت تک کے لیے عام فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف ایک راستہ دکھلایا ہے کہ وہاں بارش کا خدا ہے، پانی کا خدا ہے، روٹی کا خدا ہے، فلاں چیز کا خدا ہے، بیماری کا خدا ہے، شفا کا خدا ہے۔ ان سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑو، ایک ہی خدا ہے، سارے کام وہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے در پر لے آئے۔ اپنی امت کو فاقے اور غربت سے بچانے کے لیے، رزق کی احتیاج سے محفوظ کرنے کے لیے حضور نے ایک عمل بتلایا اور بشارت سنائی، خوشخبری دی صحابہ کرام کو کہ یہ کرو، دنیا ناک رگڑ کر تمہارے قدموں میں حاضر ہوگی۔ وہ زبردست عمل ہے، اس کو کرنے کا بھی ایک ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں جو حضور نے بتلایا ہے اسی وقت ہی کرنا چاہیے، سنت اور فرائض کے درمیان میں کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز میں جلدی اٹھنا چاہیے، ایک تسبیح، دو تسبیح، تین تسبیح، 313 مرتبہ ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے، آپ اس وقت میں کر لیں۔ فجر کی آذان ہوئی، اٹھ جائیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تہجد نہ چھوٹے۔ تہجد کے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود بندوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اٹھو میرے بندو، آؤ مانگو مجھ سے، مغفرت مانگو معاف کروں، بخشش مانگو بخش دوں، اور رزق مانگو آپ کو عطا کروں، ضروریات و احتیاج کا سوال کرو میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں۔ تو اللہ تعالیٰ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو کیا بندہ جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ نہیں دے گا؟ بلایا بھی خود نے ہے، خود اللہ تعالیٰ نے خود ہے، آؤ مانگو مجھ سے۔ جب مانگیں گے تو محروم کر دے گا، سوال پیدا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ چھوڑیے۔ یہ دعا آپ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ ایک صحابی آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ غریب ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں، اور غربت میں وقت بسر ہو رہا ہے بڑا مشکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عمل بتلایا تھا، فرمایا یہ دعا پڑھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کی برکت سے اللہ پاک کائنات کی ساری مخلوق کو رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث، آخری صفحے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا درج فرمائی ہے، حدیث پاک درج فرمایا، اور پھر اس کے اندر یہ دعا ذکر فرمائی ہے، وہ وہی دعا ہے۔ آخر میں بخاری شریف کا اختتام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دعا پر کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کی بخشش کے لیے بھی ہے کہ اے اللہ جو میں نے لکھا تیری شان کے مطابق نہیں تھا، تو مجھے معاف کر دے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا یہ کلمہ اور جملہ پڑھا کرو،
اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری کائنات کے انسانوں کو روزی تقسیم فرماتے ہیں، ساری مخلوقات کو اسی کلمے کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ جب سب کو اسی کلمے کی برکت سے جو پڑھتا ہے اس کو کیوں نہیں ملے گا؟ اسی لیے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیدان۔ تو علماء نے لکھا ہے حبیبتانی للرحمن، اللہ تعالیٰ کو وہ کلمے محبوب ہیں، جو بھی وہ کلمے پڑھے گا اللہ کو محبوب ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو وہ کون سے جملے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ یہ پڑھیں اور سنت اور فرض کے درمیان، صبح کے فجر کی نماز سنت اور فرضوں کے درمیان سنت پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، قبلہ روح ہو کر اس کو پڑھتے رہیں جب تک نماز کا ٹائم ہو۔ اس کو پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیں گے، مالدار کر دیں گے، دل کا غنا بھی عطا فرما دیں گے، اندر کی بھوک بھی مٹ جائے گی، باہر کی بھوک بھی مٹ جائے گی۔ اندر کی بھوک کیا ہے؟ ہرس، ہوس، لالچ۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں عطا فرمائے پھر بھی اس صفت سے یعنی موصوف ہیں، ہر وقت حرص و ہوس میں لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کی برکت سے رزق حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ اندرون کو بھی پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے اور سیر کر دیں گے، یعنی آپ کا باطن سیراب ہو جائے گا، ظاہر و باطن میں آپ غنی ہو جائیں گے۔ تو اس عمل کو کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹیے، اور پھر ہمیں بھی دعائیں دیجئے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔